نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کا جو نفع والا ہو، اور ایسے عمل کا وعملا متقبلا جو قبول ہونے والا ہو، ورزقا طیبا اور پاک طیب رزق کی آپ سے دعا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے، اور اس میں آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق کیا، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پروفٹ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو شیطان، ساری چیزیں ہم نے عام طور پر سنی ہوتی ہیں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ فارملی ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اور 7 جگہوں پر قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے، الگ الگ اینگل سے اللہ تعالیٰ نے بات کو پیش کیا ہے، ہر جگہ کوئی لرننگ کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم پہلے دیکھتے ہیں آیات، ساتھ ساتھ بھی میں کچھ بتاتی جاؤں گی، اور انشاءاللہ کوئی ایکسٹرا معلومات ہوئی تو اینڈ میں بھی بتاؤں گی۔ وہ اور از جب، قالا کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی ملائکہ سے، فرشتوں سے، میم لام کاف اس کا روٹ ہوتا ہے اور یہ پلورل ہے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے، انی بے شک میں، چھوٹی یا ہے نا اس میں، جاعلن جیم عین لام بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین کے لیے، خلیفہ، خا لام فا اس کا روٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، پیچھے آنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق دینا تھا اس کو خلیفہ کہا ہے ادھر، اور زمین کے لیے آپ نوٹ کیجئے، اس میں انی جاعلن فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے میں بنانے والا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکثر ہم، یعنی کہ یہ ٹاپک پھر بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، جو قدر کو، اللہ کی طرف سے جو قسمت ہے یا پہلے سے لکھی جانے والی، اس کے اوپر بھی بہت سوالات کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس یہ کمپلیکس ایک ٹاپک ہے کسی کو سمجھانا، لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے جب آپ قرآن کی پوری انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ ایک حکمت، ایک وزڈم دیتے ہیں اس لیول کی، کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں ایسے لگتا ہے چیزیں اپنی جگہ پہ بیٹھنے لگ گئی ہیں، اور آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اکثر اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا، کہ اچھا زمین کے لیے بنایا تھا تو پھر جنت میں کیوں، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ سارا آپ کو انشاءاللہ اس کا حکمت کا بھی آپ انتظار کیجئے۔ کچھ چیزیں تو ایکسپلین کی جائیں گی آپ کو، لیکن کبھی کبھی ایک ہوتا ہے کہ آپ بہت پورا ناول پڑھتے ہیں، اور اس کو پھر آپ اس کے علاوہ کیریکٹرز کو سمجھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اس طریقے سے قرآن کو کسی ناول سے کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی آپ انسان کو صبر کرنی پڑتی ہے، جو چیزیں بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کچھ چیزوں کے ترجمہ تفسیر ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں آپ کو بیٹھنے لگتی ہیں، سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور فرشتوں نے کیا کہا، قالو انہوں نے کہا، یعنی پلورل ہے نا، انہوں نے کیا کہا، یعنی سوال پوچھا، کیا، تجعل آپ بنائیں گے، جیم عین لام ہی ضرور، فیہا اس میں، من وہ جو، یفسدو جو فساد کرے گا، فا سین دال، فیہا اس کے اندر یعنی زمین میں، وہ اور یسفکو سین فا کیف اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا، سفاک ہم کہتے ہیں نا، اور وہ یسفکو بہائیں گے، الدماء دال میم میم یعنی خون، وہ اور اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں، نحنو ہم، نسبح سین باہا تسبیح کرتے ہیں، نون سے شروع ہے یعنی ہم تسبیح کرتے ہیں، بی حمدکا ہا میم دال، ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ اور کیا کرتے ہیں، نقدسو نون سے شروع ہے یعنی ہم تقدس بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے، کا ہوتا ہے نا جہاں بھی۔ تو اب دیکھیے کہ کیا ہمیں اس سے بات سمجھ آتی ہے۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا ان سے پرمیشن لے رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پرمیشن نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سیناریو بتا رہے ہیں، اس کی تمہید ہمیں ہمارے لیے باندھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بات شروع ہوئی،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف کورس نہ اللہ کو پرمیشن کی ضرورت ہے، نہ ہی ان کو بتانے کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اور وقتوں میں بھی یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بات کرتے ہیں یا انہیں پلان بتاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جس طرح حدیث ہے کہ جب تم اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ اپنی مجلس اور محفل میں تمہارا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی اور نہیں ہے نا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں، اور کیا آپ دیکھیے کہ آپسی میں انہوں نے سوال کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کویشچن کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کا فیصلہ غلط ہے؟ نہیں، ایک کنورسیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا، کیونکہ ان کی کانسیپٹ میں، ان کی تھنکنگ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اور بھی کوئی پرپز ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ جانتے تھے، اللہ سے معرفت تھی، اللہ کی بڑائی کرنے کے علاوہ انہیں اور کوئی پرپز، کوئی مقصد سمجھ آتا نہیں تھا۔ اور اس کے اندر بہت گہرائی ہے جو میں بات کر رہی ہوں کہ جب اللہ سے معرفت نصیب ہو جائے تو زندگی کا اور کوئی مقصد سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو فرشتوں کو بھی یہی کویشچن ہوا کہ کوئی ایک اور طرح کی اسپیشی کیوں، اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اور جب انہوں نے کہا کہ کیا وہ خون بہائیں گے اور یہ سارا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاسبلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اور اسپیشیز بنائی ہوں گی پہلے، یا پھر جنات نے خون بہایا ہوگا اور فساد برپا کیا ہوگا، یا پاسٹ میں ایسے کوئی چیز ایکسپیرینس کی ہوگی جس کی بنا پر ہمیں یہ نظر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم علم رکھتا ہوں، یعنی زیادہ علم رکھتا ہوں، ما لا جو کہ نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، جو تم نہیں جانتے، یعنی سمپل لفظوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کمپلیٹ علم ہے ہی، لیکن کسی لیول پر ہمیں فرشتوں کی نالج کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر چیز کا مقصد، ہر چیز کا پرپس ایک دم سمجھ نہیں آئے گا، اور ان کی معلومات لمیٹڈ ہوگی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جابس کائنڈ آف اسائن کی ہوئی ہیں کہ کون سے فرشتوں کی کیا جابس ہوں گی۔ باقی ہر ایک کی تو نہیں ہمیں معلوم، لیکن جتنی ہمیں نالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملتی ہے، اسی طرح ہے کہ جیسے ہمارے کندھوں پر فرشتے ہمارے برے کام اور اچھے کام لکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں قبر میں بھی سوال پوچھنے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کے علاوہ روح نکالنے والے فرشتے کے بارے میں بات ہوتی ہے، بارش لانے والے فرشتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، سور پھونکنے والے فرشتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، بادلوں کو ہلانے والے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسے بھی سمجھ آتا ہے کہ ان کو اللہ کی بڑائی کے علاوہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبھی نہیں کرتے، یعنی وہ غلط کام نہیں کرتے۔ ایک وجہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بنایا اس طریقے سے، ان کے پاس فری ول نہیں ہے، وہ غلط کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، وہ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور جو ان کو نالج اللہ نے دی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کی لمیٹڈ نالج ہے، یہ چیز ہمیں بات کی آیات سمجھنے میں زیادہ سمجھ اچھی آئے گی۔ پھر کیا ایسا لگتا ہے کہ آیت نمبر 30 کے بعد 31 کے بیچ میں ہم فاسٹ فارورڈ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور ہمیں حدیثوں سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی تمام ایریاز سے الگ الگ طرح کی مٹی اور الگ الگ رنگ کی مٹی اٹھائی اور ان کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ نام بھی آدم رکھا، حمزہ دال میم ادم کا مطلب بھی ہوتا ہے براؤن کلر کہہ سکتے ہیں آپ، جو اسکن کا ایک جنرلی کلر ہوتا ہے بیج براؤن، اس طرح کا کلر، اور ادم، ٹھیک ہے۔ اور نام اللہ نے ایسا رکھا۔ آدم علیہ السلام تقریباً 60 فیٹ کے تھے، لمبے چوڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جب انہیں بنایا اس سے پہلے یاد رکھیے کہ ارواح عالم اللہ تعالیٰ نے ان سے بننے والی تمام روحوں کو بھی بنا دیا، جو آخری قیامت تک زمین پر اتریں گی، سب کی روحیں بن گئیں۔ اور جو ہم وعدہ الست کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے وعدہ کیا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ابھی آدم علیہ السلام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی روح نہیں ڈالی تھی، تو وہ اللہ نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے وہ وہاں تھے۔ فرشتوں نے بھی انہیں دیکھا تھا، اور جو ابلیس تھا، ایک جن تھا، وہ فرشتوں کے درمیان تھا، اور وہ بہت عبادت گزار تھا،
اور اتنی زیادہ وہ عبادت کرتا تھا کہ ایک طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں ان لفظوں میں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا وی آئی پی لابی میں آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے، اس کا پاس ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنی عبادت کی بنا پر وہ فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا اور اسے اپنی تعریف سننے کی عادت ہوگی۔ ظاہر ہے آپ باقی سب تو فرشتے جب کر رہے ہوں یہ کام، لیکن جب جنات جو عام طور پہ شریر ہوں اور اچھے کاموں کے لیے اس طرح سے نہ ایکٹیو ہوں، اگر ان میں کوئی کرے تو پھر وہ اپنی تعریف سننے کا عادی ہو جاتا ہے نا۔ یعنی کبھی کبھی ہم پورے خاندان میں کوئی ایک زیادہ اچھا کر رہا ہو کوئی کام تو سب اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے کانوں کو، اس کے دماغ کو عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ پھر کبھی کبھی اس کے لیے پازیٹیو ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے لیے وہ چیز نیگیٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور کو پھر اوپر جاتے دیکھنا زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی باتیں ہونا کم ہو گئی خاندان میں۔ ایک ایگزامپل ہے اسی طریقے سے کیا ہوا کہ جب ابلیس نے دیکھا آدم علیہ السلام کو ریڈی کر کے اللہ نے رکھا ہوا ہے تو اسے حسد سا محسوس ہوتا تھا، تکلیف، انسیکیورٹی، پریشانی اور ہونا شروع ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہے، تو وہ آ کے دیکھا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی، ظاہر ڈیٹیلز آپ کو اس طرح کے لمبے واقعات میں مل جایا کرے گی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نالج دی، جس کی آیت نمبر 31 میں بات کی جا رہی ہے۔ آیت 31 شروع کرتے ہیں، وہ اور علامہ علم دیا، لام کے اوپر شدہ ہے نا، اس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ فارمل ایجوکیشن دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تعلیم دی کس کو؟ آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اسماء سین میم واو سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نام سکھائے۔ اس کے بارے میں بہت ساری وہ ملیں گی کہ اسماء سے کیا مراد ہے، کہ چیزوں کے نام جو دنیا میں شروع سے آخر تک آنے ہیں، یا پھر یہ کہ کانسیپٹس کے نام، یعنی ساری سائنسز بھی سکھائی یہ چیز اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوگا، نام سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، آپ ہمارے سمجھنے کے لیے اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ کوڈ بی کہ ساری چیزوں کے نام، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائنسز یعنی ایک علم کا اعلیٰ درجہ دیا آدم علیہ السلام کو، اور خود دیا، یعنی کتنی زیادہ اس میں رسپیکٹ، آنر، شرف کتنا زیادہ دیا نا۔ اور اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی کہ ہم ہی، ہمارے مسلمان ہی آج دین میں بھی اور دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، جبکہ ہمارا سب سے پہلا انسان بناتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور سب سے پہلی چیز جو اس کے آنر کی، جو اس کے اعزاز کی، جو اس کے معیار کے اوپر چاہی، وہ اس کے لیے علم تھی، نہ کہ اس کے لیے دنیا رکھ دی اس کے قدموں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے کیا میسج دے رہے ہیں، کیا میسیجز ملتے ہیں۔ اس واقعے کو صرف اس طرح نہیں پڑھ لینا چاہیے کہ اچھا ایسے ہوا تھا پھر ایسے ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رک کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو امپورٹنس دی اور ہمارے معیار پر کیا چیز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی تھی وہ بھی اقرا، پہلا ورڈ ہمارے دین کا اقرا، ریڈ، پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں ان چیزوں کے پر غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کن چیزوں میں ہیں، کس گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف مال اور شو آف کی اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم چیزیں کون سی استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ نے مجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا، یا اللہ نے پہلا انسان بنایا تو اسے کیا دیا، کس طرح سے اسے عزت اور شرف دیا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 31 پر دوبارہ آتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کیا اللہ نے کیا سکھایا؟ کلھا، سارے کے سارے نام سکھا دیے، ثم پھر، عرضہم، عین را داد، عرض کرنا، پیش کرنا، علی الملائکتی، فرشتوں کے آگے، عرض شاعری میں بھی کہتے ہیں نا عرض کیا ہے، تو یا کوئی چیز ہم پیش کرتے ہیں کسی کا آگے، اس کو بھی عرض کہتے ہیں۔ پھر کیا فقال، پھر فرمایا، انبئونی، فرشتوں سے فرمایا کہ آپ، نبأ ہے نون با حمزہ، یعنی انفارم کریں، بتائیں، اور چھوٹی یا ہے یعنی مجھے انفارم کریں، بی اسمائی، ان سب چیزوں کے نام، ہاؤلائی، اگر ہو تم، ان کنتم، اگر تم، صادقین، سچ بولنے والے، صاد دال قاف۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کبھی کبھی ہم ایک چیز کے ٹرانسلیشن میں نا اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا اسلوب ہے بات کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معیار سمجھانے کے لیے کہ جو انسان بنا ہے نا وہ پہلے کسی اسپیشیز جیسا نہیں ہے، کہ جنات کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جو جن ہوتا ہے اس کی میکسیمم عقل، سمجھ، انٹلیکٹ جو ہوتا ہے وہ 10 سے 12 سال کے بچے جتنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جن بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتانے کی اس کمپیریزن کہ جو تمہارے ذہن میں تھا اس کے مقابلے میں تم بتاؤ کہ تمہیں ان سب چیزوں کے نام معلوم ہے، یعنی ایک
آئیڈیا دیا کہ کتنا ہیوج فرق ہے اس کی تخلیق میں۔ انہوں نے کیا کہا بہت عزت کے ساتھ، آیت نمبر 32 ہے، قالو، انہوں نے فرمایا فرشتوں نے، سبحانکا، سبحانکا یعنی پاک ہیں آپ، لا نہیں علم، علم ہمیں، لنا ہمارے پاس، الا سوائے، ما جو، علمتنا جو علم دیا آپ نے ہم کو۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے علم دیا ہے، اور وہ اس بات کی بڑائی ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن صرف انہیں اتنا آئیڈیا ضرور ہے کہ ہمارے پاس تو اس لیول کی نالج نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ جتنا آپ نے ہمیں جس چیز کے لیے پروگرام کائنڈ آف کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنا علم دیا۔ تو اسی وقت انہیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے علم میں بہت وسعت ہے، بہت زیادہ ہے، اور کہ اللہ نے فری ول بھی ڈالی تھی، یعنی کہ سارا علم دے کر یہ بھی بتا دیا کہ رائٹ اور رانگ کی چوائس ہمیں خود کرنی ہے۔ انکا، بے شک آپ کا پر ہے نا، انتا، آپ، العلیم الحکیم، آپ سب جاننے والے ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں، والحکیم، اور حکیم کیوں کہا؟ آپ کے پاس تمام حکمت ہے، یعنی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں اتنی علم دیا ہی نہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نام بتائیں۔ ہمارا تو انداز بھی بات کرنے کا بدل جاتا ہے نا، رسپیکٹ سے تو ہم اگلے بندے کی، اب ہم اللہ سے تو نہیں بات کر رہے، لیکن کبھی کسی استاد سے بات کر رہے ہیں، کبھی بڑوں سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، تو ایک طریقہ اسلوب بتایا ہے ہمیں کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز کس طریقے سے ہونا چاہیے، کہ ایون اف یو انڈرسٹینڈ کہ اچھا میرے پاس یہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر بلیم نہیں ڈالتے، آپ طریقے سے پیش کرتے ہیں اس بات کو۔ تو فرشتوں نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو علم ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور آف کورس آپ ہی تمام علم رکھنے والے ہیں، یہ بھی یہاں پہ فٹ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس تمام علم ہے، اور حکمت بھی اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو کتنا علم دینا ہے، یہ آپ نے صحیح چوز کیا ہوگا، جس کو صحیح فٹ سمجھا کہ اس کو زیادہ علم دینا چاہیے، اس کو لمیٹڈ علم دینا چاہیے، اس کا بھی علم آپ کے پاس ہے۔ تو ان کے پاس چیزوں کے نام نہیں ہوں گے فرشتوں کے پاس، لیکن اتنی عقل ضرور تھی کہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ اللہ کے پاس انسانوں سے بھی زیادہ علم ہے، اب علیم ہے، اور اللہ کے پاس یہ حکمت ہے کہ اللہ جس کو جو چاہے دے دیں، اس میں کوئی کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر آیت نمبر 33 ہے، قال، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات کی، یا آدم، اے آدم، انبئہم، وہی لفظ ہے انبئونی، وہاں پہ فرمایا تھا ان سب سے کہ تم مجھے بتاؤ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انبئہم، ان کو انفارم کرو، نون با حمزہ ہی روٹ ہے، ان کو یعنی فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان ایزیئر وے کہا کہ آپ پریزنٹ کیجئے جو ساری علم اور نالج اور انفارمیشن ہم نے آپ کو دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کو سکھایا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ان کو آپ پیش کیجئے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ کیا گرینڈ سین ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا سب کچھ، اب وہ کائنڈ آف پریزنٹیشن سمجھ لیں آپ تیار ہو گئی ہے، سارے فرشتے وہاں پہ موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب فرشتوں کے آگے آدم علیہ السلام کی کیا اشرف المخلوقات ہے نا، کہ کھڑا ان کو کیا اور ان سے کہا کہ ان کو بتائیں۔ فلما، تو جب، انبأہم، تو جب انہوں نے بتا دیے، انفارم کر دیے، ہم ان کو، فرشتوں کو، بھی ساتھ اسمائہم، سارے ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ بار بار اسمائہم، آپ سب چیزیں ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب دنیا کی ہر طرح کی سائنسز ہیں، جتنا بھی ٹاپک، کتنے بھی سبجیکٹس ہم دنیا میں پڑھتے ہیں، سمجھے کہ سب اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیا، اور اس طریقے سے کیے کہ انسان اس کو عقل کے ساتھ استعمال کرتا ہے، ایسے رٹے رٹائے طریقے سے نہیں بول رہا، کب چیز کون سی اپلائی کرنی ہے، اور ہر سبجیکٹ جن کو آپ جانتے ہیں اس کو ذہن میں لائیے، ان کے نام ذہن میں لائیے، اور سوچیے کہ اللہ نے سب ان کو پڑھا دیا تھا۔ تو جب انہوں نے ان سب کے نام بتا دیے تو پھر کیا ہوا، قالا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اب فرشتوں سے بات کر رہے ہیں، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، قولیہ نا، اس کا روٹ بھی قاف والا، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم، تم کو، انی، بے شک میں، عالم، میں علم رکھتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کی، یعنی فرشتوں کے لیے تو یہ غیب تھا نا، جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے پریزنٹ نہیں کر دیا تھا، ان کے تو کانسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے،
جس کو یہ سب معلوم ہو، ان کے لیے تو بہت حیرت انگیز چیز تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے غیب ویسے تو ہمارے لیے غیب ہی ہے، اور لیکن کیا چیزیں ہوں گی جو ہمارے اوپر غیب جب کھلیں گے کہ ہمارے کانسیپٹ میں ہی نہیں ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ معلومات کسی کے پاس ہو سکتی ہے۔ تو فرشتے بھی ہمارے لیے غیب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا نا تمہیں، کیا میں نے بتایا نا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں علم رکھتا ہوں غیب کا آسمان اور زمین کے، اور اعلم، اور علم رکھتا ہوں ما تبدون، با دال واو سے ہے، یعنی کہ جو تم کھولتے ہو، یعنی تمہارے سامنے، وما کنتم، اور جو تم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو بظاہر نظر آتی ہیں، مجھے ہر ایک کے اندر جو چیز چلتی ہے، جو چیز سوچتے ہیں، جو ان کو خیال آتا ہے وہ بھی، اور جو وہ سامنے کر دیتے ہیں، یعنی جو بولتے ہیں یا جو نظر آتے ہیں، انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو انسان بظاہر بے شک جتنا بھی علم تمہارے سامنے پیش کیا ہے، ابھی اس کے بھی علم میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے بات کہ ہم کتنے پیچھے ہیں ابھی۔ آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں، وہ اور از جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی، اب یہ سارا سین ہوا، پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے انسان کو اللہ نے فرشتوں سے بہتر علم کے حساب سے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں کے لیے اسجدو، سجدہ کرو، لی آدم، آدم کے لیے۔ اب یہ کون سا سجدہ ہوگا؟ ظاہر ہے ہمارے دین میں انسانوں کا سجدہ تو نہیں ہے، ایک دوسرے کا سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ بیسیکلی کسی کا بھی سجدہ نہیں ہے، لیکن یہ سجدہ عقیدت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ انسان کے پاس نالج زیادہ ہے، وہ بہتر ہے۔ ہم بہتر کس طریقے سے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں لاجک کے حساب سے تو ایسے لگتا ہے کہ اچھا ایک فرشتہ ہے، اس کی لائف میں وہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کر رہا ہے، تو اور انسان جو ہے وہ مکس ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، برائی غلطیاں بھی کر رہا ہے، تو بہتر تو پھر فرشتہ ہوا۔ لیکن اللہ نے کیوں اس کو بہتر کہا؟ اس لیے کیونکہ انسان چوز کر کے نیکی کرے گا، فرشتہ اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان دو چیزوں میں سے نیکی کو چوز کر کے کرتا ہے، اس کے وجہ سے اس کو بہتر بنایا، اللہ نے اس کو بہتر قرار دیا، اس وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اس کو سجدہ عقیدت کہتے ہیں۔ اب ہماری شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت میں نہیں ہے سجدہ کرنا۔ البتہ ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی جب ان کے بھائیوں کو انہوں نے بلایا تھا مصر، اور ان کے والدین کو بھی، تو ان کے خواب کے مطابق سب نے سجدہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے پچھلی شریعتوں میں یہ کہیں الاؤڈ ہو، یا اللہ تعالیٰ جب جس طرح حکم دیتے ہوں اس طریقے سے ہو، بہرحال اب ہم یہ چیز نہیں کر سکتے کہ ہم سجدہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سب نے کیا کیا، فسجدو، پھر سجدہ کیا، بس الا سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جو لفظ ہے ابلیس، با لام سین اس کا روٹ ہے، جس کا مطلب مایوسی ہوتا ہے، تو اس نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ ہم سمجھ چکے ہیں، اس کے اندر حسد بھی تھا، غصہ بھی تھا، اور غرور بھی تھا، تکبر، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ کبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو ریجیکٹ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتا رہی ہوں، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ کبر ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اچھی چیزیں استعمال کروں، تو یہ کیا گناہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور حسن کو، جمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن کبر وہ چیز ہے، تکبر وہ چیز ہے کہ انسان حق کو ریجیکٹ کرے، یعنی جو چیز صحیح ہے۔ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم صرف کہیں کہ اچھا دین کو ریجیکٹ کرنے والا نہیں، حق یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو صحیح ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے نہیں آپ نے اس بارے میں غلط فیصلہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بولنے والے؟ تو جہاں غلط چیز آپ کو بتائی جائے، غلط اور صحیح میں فرق، اس کو ایکسیپٹ کر لینا کہ اوہ سوری یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ چاہے آپ کسی بھی اسٹیٹس پر ہیں، کسی بھی مرتبے پر ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کی کوئی بھی پوزیشن ہے، حق کو قبول کرنا، حق سے یاد رکھیں مطلب صرف دین اسلام قبول کرنے کی بات نہیں ہے کہ اچھا میں مسلمان ہوں تو میں متکبر نہیں ہوں کیونکہ میں نے حق کو قبول کیا ہے، صرف نان مسلمس ہیں وہ ان کے اوپر ہی اپلائی کرتا نہیں۔ حق کا مطلب ہے کہیں بھی آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں غلط فیصلہ کیا، آپ نے اپنی بہو کے بارے میں غلط فیصلہ کیا، آپ نے اپنی ساس سسر کے بارے میں غلط فیصلہ کیا، کسی دوست کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیا، یا کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کر دی اور کوئی آپ کو کریکٹ کرتا ہے اور آپ کہیں کہ اس کی اتنی ہمت
کہ میری اتنی نالج کے باوجود اس نے مجھے کہا کہ تم غلط ہو، تو یہ حق کو انکار کرنے والا متکبر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے، ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے زندگی میں، صرف ابھی نہیں، سارے جہاں پر بھی حق کو ریجیکٹ کیا نا اس کی توبہ بھی کیجئے۔ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ ہم نے غلطی کر لیا ہے، اس میں ہم نے اصل میں تو اپنے ساتھ ہی ظلم کیا نا۔ تو اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، تو آپ دیکھیے کہ شیطان کو جب حق بتایا گیا کہ حق یہ ہے کہ انسان تم سب سے بہتر ہے، اس کا سجدہ کرو، اس نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا اور دوسروں کو حقیر سمجھا، کیونکہ اس نے کہا، آگے پڑھیے، اس نے کہا ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکانا، اور ہوا، من الکافرین، کفاروں میں سے، کافرین، کفر کرتا رہ گیا۔ تو اس نے حقیر بھی جانا، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں زیادہ بہتر ہوں، اور یہ کہاں سے بہتر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں ہمیں ساری بات بتائی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سٹوری اس طرح سے نہ بھی پیش کرتے، لیکن اللہ نے ہمیں ساری لاجک بتائی کہ سم ٹائمز اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہر ایک کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اب شیطان اس چیز کا عادی تھا، اسی طرح ہم کبھی کبھی عادی ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو سننے کے کہ ہاں بہت آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، بہت ہی آپ کی نالج ہے، بہت آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی آپ محنت کر رہے ہیں، اور یہ سارا آپ مطلب بچے بہت اچھے پال رہے ہیں، آپ گھر بہت اچھا چلا رہے ہیں، آپ جاب بہت اچھی، ہماری اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ کہیں مسٹیک لائن میں ہو جائے، یا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی صحیح کرنے کی، یا اگر آپ کو کسی نے رسپیکٹفلی کریکٹ کر دیا تو آپ کو بہت برا لگے گا، یا کسی اور کا نام اوپر آنے لگ گیا تو آپ کو حسد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ حسد کسی کے خود کے اوپر فیل کریں تو ہم سورہ فلق، سورہ ناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ وہ پڑھیں، ہم رات کو اپنے اوپر معوذتین پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی کے لیے حسد محسوس ہونا شروع ہو جس کا آپ کو چیک رکھنا چاہیے، تو آپ کی ایک طریقہ اس سے باہر آنے کا یہ ہے کہ اسی انسان کی اسی اسکل یا اسی ٹیلنٹ یا اسی خوبی کے اوپر مزید برکت کی دعا کیجیے۔ یقین کریں یہ آپ کو گراں گزرے گی، لیکن آپ جب اسی چیز کی دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیلنگ سے نکال دیں گے۔ کیونکہ اگر آپ پازیٹیو سوچیں تو ہم جس چیز کی دعا کسی کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے وہی چیز کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ اس کو اور انٹیلیجنس دے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، یا اللہ اس کے لیے بھی وہی، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بچوں میں بہت برکت دے۔ یعنی اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بچے تو بہت آگے نکل گئے اور میرے تو پیچھے رہ گئے، اس کے بچوں کے لیے اور بھی دعا کریں۔ اگر آپ کو حسد فیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعا مانگیں گے، یا اللہ اس کے لیے بھی وہی، اس کے بھی بچوں میں ان کی صلاحیتوں میں برکت دے۔ کوئی بھی چیز ہو، کسی کے بال، کسی کی کوئی نوکری ہے، کسی کا مال دولت، گھر، کوئی بیوٹی ہے، کوئی ذہانت ہے، کوئی بھی چیز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں برکت کی اسی شخص کے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں تو ہماری نیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دیں گے اور اس سے بہتر چیز دیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 35 ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکون کا لفظ بھی اسی سے ہے، سکن یعنی مسکن، جیسے ہم کہتے ہیں جگہ، گھر، تو سکون کرو یا ٹھہرو یہاں پر، انتا، تم، و زوجکا۔ اب اس آیت سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو سارا قصہ ہے، ہم نے سنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو بھی ان کی پسلیوں سے پیدا کر دیا تھا۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی جانور کو نہیں انسان کا اسپاؤس بنا دیا، یا کسی فرشتے کو نہیں بنا دیا، اللہ نے اسی طرح کا، بس تھوڑا سا ڈفرینٹ، تاکہ ڈفرینٹ کی ایک اٹریکشن بھی ہو، ڈفرینٹ کی اپنی کوالٹیز ہوں، تاکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکیں، جو خوبیاں، جو چیزیں آدمیوں کے اندر سکلز اور صلاحیتیں ہیں اور جو عورتوں کے اندر ہو، تو مل کر ایک گھر کا پورا سانچہ بن سکے۔ تو وہ زوجکا، اور تم اور تمہاری اسپاؤس، تم اور تمہاری زوج یعنی تمہاری بیوی، کہاں رہو؟ الجنت، جنت میں۔ تو وَكُلَا، حمزہ کیف لام عقل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور کھاؤ، منہا، اس میں یعنی اس جنت سے، رغدن، کھلا، آرام سے، کوئی لمٹ نہیں ہے، حیثو، جہاں کہیں، شئتما، تمہارا دل کرتا ہے، ولا، اور نہ، مگر نہ، تقربا، قریب جاؤ، قاف را با، قرب جاؤ، کس سے؟ ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، شجر درخت کے۔ اور چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اکثر بکس میں دیکھ دیکھ کر، یا اکثر آپ نے ببلیکل سٹوریز پڑھ پڑھ کے یہ ذہن میں آتا ہے شجر سے کہ کوئی ایپل ٹری تھا،
سیب کا درخت تھا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا کہ کون سا درخت تھا. دوسرا ہم آگے جیسے اسٹوری پڑھیں گے اگین بیبلیکل اسٹوریز یا وہی کہانیاں سن کے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ نہیں یہ کرتے ہیں یہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر بتایا کہ دونوں شیطان کی بات سے پھسل گئے. یہ نہیں کہا کہ ان کی بیوی پھسل گئی اور پھر انہوں نے میاں کو پھسلا دیا، اسی طرح عورت غلط کام کرتی ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اوکے، تو حاضی شجرتا، اس درخت کے قریب نہ جانا. فَبَسْتَكُونَا، کاف قانون سے ہے، تم ہو جاؤ گے من الظالمین، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئر یہاں پہ انہیں بتا دیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بہت کلیئر بتا دیا نا، لیکن اس کے باوجود انسان شیطان کے اٹیک میں آ جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے باقی 4-5 آیات بھی جو رہ گئی ہیں اسی قصے سے متعلق وہ کر لیں گے انشاءاللہ.